السلام علیکم، میرا نام ہے سید محسن حسن اور میرا رول نمبر ہے 181341190959۔ آج میں اس ویڈیو میں پریزنٹ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ بتا سکوں۔ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ میرا ٹاپک ہے انٹرویژن پریونشن سسٹم اور اس کی ٹائپس اور اس کی میتھڈس۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بیفور انٹرویژن پریونشن سسٹم کو ہم سمجھنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ انٹرویژن کیا ہوتا ہے، اور انٹرویژن جاننے سے پہلے ہم ایک کہانی دیکھ لیتے ہیں، یا میں آپ کو کہہ لیتا ہوں کہ ایک لفظ ہے انٹروڈر، اسے سمجھ لیتے ہیں۔ میں ادھر نوٹ پیڈ اوپن کر لیتا ہوں۔ انٹروڈر، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹروڈر کیا ہوتا ہے۔ تو انٹروڈر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس جسٹ اے پرسن، ٹھیک ہے، ایک پرسن ہے، ٹھیک ہے، ہو ٹرائی ٹو گین انآتھورائزڈ ایکسیس، جو انآتھورائزڈ ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹو ا سسٹم کے اوپر یا ہمارے نیٹ ورک کے اوپر، ٹھیک ہے، وتھ کرمنل انٹینشن، اس کا کرمنل انٹینشن ہوتا ہے، اسے ہم انٹروڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو انآتھورائزڈ ایکسیس کرتا ہے۔ اب کرمنل انٹینشن سے مراد کیا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں، یہ پرسن جو ہے یہ ایک انآتھورائزڈ بندہ ہے جو کہ ہمارے نیٹ ورک کو اسیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے نیٹ ورک کو کرمنل اسیس کرتا ہے انآتھورائزڈ وے سے، اور پھر ہمارے نیٹ ورک پہ آ کے ہماری جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کرپٹ کرتا ہے، یا اس کو اسٹیل کرتا ہے، یا ڈسٹرائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کے ڈیٹا کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں انٹروڈر، ٹھیک ہے۔ اب انٹروڈر جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اس کی ٹائپس دیکھی جائے تو دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک آپ کہہ لو انسائڈ، اور سیکنڈ آپ کہہ لو آؤٹ سائڈ انٹروڈر۔ اب انسائڈ انٹروڈر کو ہم ماسکو رینڈر بھی کہتے ہیں، اور آؤٹ سائڈ انٹروڈر کو ہم ماسکو رینڈر بھی کہتے ہیں، اور انسائڈ انٹروڈر کو ہم مس فیسر کہتے ہیں۔ اب آؤٹ سائڈ انٹروڈر ہم کسے کہتے ہیں؟ اب یہ آؤٹ سائڈ انٹروڈر کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے نیٹ ورک سے نا آؤٹ سائڈ کوئی بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نیٹ ورک کے اندر نہیں ہے، نیٹ ورک کے باہر ہے۔ اب وہ انآتھورائزڈ وے سے نا کسی ٹیکنالوجی سے، کسی ٹیکنیک سے آپ کے نیٹ ورک کو ہیک کر لیتا ہے، آپ کے نیٹ ورک کے ایکسیس لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ کی کنڈیشن لے لیتا ہے آپ کے نیٹ ورک کا، اور آ کے آپ کے نیٹ ورک کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ آپ کی پریویلیجز ہیں، آپ کی جو حق ہے جو آپ یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، وہ خود یوز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے آپ کے ڈیٹا کے ساتھ، اسٹیل کر سکتا ہے، ڈسٹروائے کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں آؤٹ سائڈ انٹروڈر، ٹھیک ہے۔ اب انسائڈ انٹروڈر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے نیٹ ورک کے اندر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو نیٹ ورک میں رہ کر اسے کچھ ریسورسز کی آتھورائز پریویلیجز اسے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے آتھورائز جو اسے پریویلیجز ملی ہوئی ہیں ان کا مس یوز کرتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے نیٹ ورک کا جو ڈیٹا وہ شیئر کر دیتا ہے کسی اور نیٹ ورک کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیک کر دیتا ہے آپ کی ڈیٹا کو، تو یہ ایک خطرناک کام ہے۔ اب دیکھا جائے جو ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ کے ریلیٹڈ دیکھا جائے تو دونوں کا کام تو یہی ہے کہ آپ کے ڈیٹا کے ساتھ کھیلنا، ٹھیک ہے، آپ کے ڈیٹا کو دینا یا کچھ بھی کرنا آپ کے ڈیٹا کے ساتھ، خطرناک کام کرنا، ٹھیک ہے، کرپٹ کر دینا، کچھ بھی کرنا، اب دو نمبری کرنا آپ کے ڈیٹا کے ساتھ، آپ کے ڈیٹا کو بیچ دینا، یہ سب کچھ ہو گیا انٹروڈر۔ اب دیکھا جائے آؤٹ سائڈ اور ان سائڈ کی طرف، تو ان سائڈ جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے آؤٹ سائڈ کی نسبت، کیونکہ ان سائڈ جو ہے وہ نیٹ ورک کے اندر ہے، وہ زیادہ ہارمفل ہو سکتا ہے دین آؤٹ سائڈ، اس کو جاننا پہچاننا مشکل ہے انسٹیڈ آف آؤٹ سائڈ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم انٹروڈر کو تو سمجھ چکے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں انٹرویژن کسے کہتے ہیں۔ انٹرویژن جو ہے نا، انٹروڈر کو تو سمجھ گیا، انٹرویژن جو ہوتا ہے وہ بھی ایک انآتھورائزڈ ایکسیس ہوتی ہے بائی انٹروڈر، ٹھیک ہے، ہم انآتھورائزڈ ایکسیس کرتے ہیں اور اس پہ پھر ڈیٹا نیٹ ورک کے اندر پھر ٹریفک کے ذریعے ہم ایکسیس لیتے ہیں، جو بھی ان کا کرائٹیریا جو ہم آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، وہ ایکسیس لیتا ہے انٹرویژن، اور پھر اس کے اوپر وہ ایکشن پرفارم کرتا ہے، مطلب کہ جو آپ کے ڈیٹا اس کے اوپر پرفارمیشن کرتا ہے، آپ کے ڈیٹا کو کاپی کر لیتا ہے، آپ کے ڈیٹا کو بیچ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا کام ہوتا ہے انٹرویژن کا۔ اب اس مسئلے سے اس انٹرویژن کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ٹھیک ہے، ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کون آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس انٹرویژن کو، ٹھیک ہے، اس سے ہم کہتے ہیں انٹرویژن پریویلیج۔ انٹرویژن جو میرا ٹاپک ہے انٹرویژن پریونشن سسٹم، ٹھیک ہے، یہ جو ہوتا ہے اسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔
इससे हम इंट्रूजन डिटेक्शन भी करते हैं और प्रिवेंशन सिस्टम भी करते हैं. ये क्या होता है कि नेटवर्क में ना, नेटवर्क सिक्योरिटी एप्लीकेशन में, इट इज़ एन नेटवर्क सिक्योरिटी एप्लीकेशन जो मॉनिटर करते हैं नेटवर्क को, सिस्टम को, कि उसके अंदर कोई मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म तो नहीं हो रही. अगर तो कोई मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो वो उस पर एक्शन परफॉर्म करता है. अब वो कौन से मेथड यूज़ करता है, वो उसकी कौन सी टाइप्स हैं, ये हम आगे देखते हैं. अब मेजर फंक्शन जो इसका होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम का, वो यही होता है कि आपके नेटवर्क में देखना कि कोई मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म तो नहीं हो रही, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म तो नहीं हो रही. अगर वो परफॉर्म हो रही है तो उसको एनालाइज करता है. एनालाइज करने के बाद वो क्या एनालाइज में करता है ये आगे हम देखते हैं. ठीक है, एनालाइज करने के बाद अगर तो वो खतरनाक दिखता है, खतरनाक होता है, तो फिर उस पर रिपोर्ट करता है, उस पर एक्शन परफॉर्म करता है. ज़्यादातर इसके 2 या 3 एक्शन होते हैं, जो कि एक ब्लॉक का होता है, एक ड्राई का होता है, ड्रॉप का होता है, और तीसरा होता है अलार्म जनरेटिंग. अब देखा जाए ब्लॉक में और ड्रॉप में फ़र्क है, सेम चीज़ नहीं है ये. ड्रॉप होता है कि आप फर्ज करें कि आपके नेटवर्क के ऊपर एक डैनियल सर्विस अटैक हो रहा है, मतलब कि ये ऐसा अटैक है कि आपके नेटवर्क में बार बार एक रिक्वेस्ट दी जा रही है, दी जा रही है, दी जा रही है, ताकि आपका नेटवर्क क्रैश कर जाए. ठीक है, बिजी हो जाए, ड्रॉप डाउन हो जाए. ठीक है, डाउन हो जाए आपका सर्वर, तो उसके लिए ये यूज़ होता है. तो ये उस चीज़ को अगर ड्रॉप करता है, एक को ड्रॉप करता है, फिर दोबारा ड्रॉप करना पड़ेगा, तो वो उस सर्वर रिक्वेस्ट को ब्लॉक ही कर देते कि ना ही आई, जब उसे पता लगता है कि ये जो है एक मिलिशियस अटैक मुझ पे हो रहा है. और तीसरा होता है कि कोई अटैक होता है, फिर अलार्म जनरेट कर देते. अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. तो ये वही बात है जो मैं आगे आपको बता चुका हूँ कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम क्या होता है. ठीक है, डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है. ठीक है, ये वो नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर जो एक्टिविटीज होते हैं, मिलिशियस एक्टिविटीज होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है. ये इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है कि आपके नेटवर्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है, और फिर वो क्या करता है, उस एडमिनिस्ट्रेटर को दे देता है, और फिर वो प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर रिपोर्ट. ठीक है, और फिर उस पर एक्शन भी कुछ आईपीएस होते हैं जो एक्शन भी परफॉर्म करते हैं. ठीक है, और उन एक्शन में अगर वो सक्सीड हो जाते हैं, प्रिवेंट करके सक्सीड हो जाते हैं, तो फिर उन पर एक्शन परफॉर्म करते हैं, उन थ्रेट के ऊपर, उन एक्सप्लॉइट्स के ऊपर. ठीक है, अब अगर देखा जाए तो कुछ जो होते हैं क्या कहते हैं आईपीएस, कुछ आईपीएस ऐसे होते हैं जो बिहाइंड द फाइबर्स डाले जाते हैं, ताकि जितनी भी डेंजरस ट्रैफिक है उसे यहीं ही फिल्टर कर दिया जाए, डिटेक्ट कर दिया जाए. और आईपीएस नॉर्मली 3 चीज़ें करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्लॉक, ड्रॉप और अलार्म जनरेटर. तो ये फायरबेस, अब तो पहले तो आईपीएस हमें अलग करना पड़ता था, अब आईपीएस जो होता है वो फायरबेस फायरवॉल के अंदर ही पाए जाते हैं. अब इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर जाए, टाइप्स के अंदर जाए, तो एक नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है. इसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क में पैकेट्स आते हैं उनको वो मॉनिटर करता है आईपीएस, और उनको मॉनिटर करता है जिधर उसे लगता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है इस पैकेट के अंदर, तो उससे फिर वो एनालाइज करने लग पड़ता है, और उसका बिहेवियर क्या होता है वो आगे हम उससे देखते हैं. अब वायरलेस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम की तरफ बात करें तो वो क्या होता है कि हम मॉनिटर करते हैं जो वायरलेस नेटवर्क में ट्रैफिक आती है. ठीक है, जो सस्पिशियस ट्रैफिक वो देखेगा उसे एनालाइज करने लग पड़ेगा थ्रू वायरलेस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स. अब हम बिहेवियर की बात करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क बिहेवियर एनालाइज ये होता है कि जो हमारा इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी जाती हैं. ठीक है, नेटवर्क बेस. ठीक है, उसमें जो इन लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर दी जाती है उसमें क्या होता है कि जितने भी नॉन अटैक्स होते हैं, हम ये कह देते हैं नॉन अटैक्स, मतलब कि जो पहले हो चुके हुए हैं नेटवर्क के अंदर, जो पहले नेटवर्क के अंदर हो चुकी हुई हैं उनको वो सेव कर देता है, और फिर रीड करता है कि ऐसी कुछ स्पेसिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो फिर वो उसे स्मैच करके देखता है, अगर मैच हो जाएगा तो फिर उसको वो अटैक कर देता है, एक्शन परफॉर्म कर देता है आईपीएस. अब होस्ट बेस्ड इंटेलिजेंस प्रिवेंशन सिस्टम क्या होता है, इसमें यह होता है कि हम एक सिंगल डिवाइस के अंदर एक सॉफ्टवेयर को, मतलब के इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम को हम इंपोर्ट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं. फिर वो कोई भी एक्टिविटी उस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर आ रही होती है, कोई पैकेट्स आते हैं उस डिवाइस के ऊपर, तो वो डिवाइस में जो पैकेट्स आते हैं उनमें वो देखता है कि कोई स्पेशियस, कोई मलिशियस एक्टिविटी तो नहीं परफॉर्म हो रही उस पैकेट के अंदर. अगर हो रही है तो वो फिर उसे स्टॉप कर देता है. ठीक है, स्कैन करता है हर एक इवेंट को उस पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर. हम पहले नेटवर्क की बात कर रहे थे, वो पूरा नेटवर्क के अंदर था. ठीक है, अब ये जो बात हो रही है ये एक पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर बात हो रही है. नेक्स्ट जो हम देखना चाह रहे थे कि असल में ये कैसे काम करता है, कैसे ये एनालाइज करता है. ठीक है,
تو وہ جو اینالائز کرتا ہے اس کے دو میتھڈس ہوتے ہیں. پہلا میتھڈ ہے سگنیچر بیسڈ ڈیٹیکشن اور دوسرا اسٹیٹسٹیکل انوملی بیسڈ ڈیٹیکشن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سگنیچر بیسڈ ڈیٹیکشن کیا ہوتا ہے. سگنیچر بیس آپ یہ کہہ لیں کہ ڈکشنری ہوتی ہے جس میں سارے ایکسپلوئٹ جو ہوتے ہیں وہ پہلے ہی ڈیٹیکٹ کیے گئے ہوئے جو ایکسپلوئٹس ہیں ان کو وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ٹریفک آتی ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایسی سسپیشیس ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے. اگر ہو رہی ہے تو پھر ان کو چیک کرتا ہے کہ اس کی جو میتھڈس اس کے جو سگنیچر ہے کیا ویسے سگنیچر ہے جو میرے پاس موجود ہے. اگر دونوں کے سیم ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں کر کے ان پہ اٹیک پرفارم کر دیتا ہے. ان کے اٹیک پیٹرنس کو دیکھتا ہے جو پری آرڈر اٹیکس پیٹرنس ہیں ان کو دیکھ کے کمپیئر کرتا ہے ان پیکٹس کے اندر اور پھر اس پہ ایکشن پرفارم کر دیتا ہے اگر میچ کر جائے. اور اسٹیٹسٹیکل اگر دیکھا جائے ادر میتھڈ جو ہے اسٹیٹسٹیکل انوملی بیسڈ ڈیٹیکشن, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اسٹیٹ پڑے ہوتے ہیں کہ اس میں بیہیویئر آف ایکسپلوئٹ پڑے ہوتے ہیں. اس کا کوڈ پیٹرن اس طرح کا تھا, اس بیس پہ وہ نیٹ ورک میں ٹریفک کو پکڑ کر میچ کرتی ہے اور دیکھتے ہیں اس میں سے کوئی کوڈ پیٹرن بیس میچ تو نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہے تو پھر اس پہ ڈیٹیکٹ کر کے اس پہ ایکشن پرفارم کر دیتی ہے, الارم پرفارم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آئی ڈی ایس اور آئی پی ایس میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, ان کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. انٹروژن ڈیولپمنٹ ڈیٹیکشن سسٹم اور انٹروژن پریونشن سسٹم. اب انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو یہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے اور مانیٹرنگ کرتے ہیں سسٹم کو تھرو ٹول. ٹھیک ہے. اور آئی پی ایس کیا ہوتا ہے کہ کنٹرول کرتی ہے سسٹم کو اور ٹول. اب دیکھا ہے سیلف ڈیسیشن اور ایکشن ہے یا نہیں. اب آئی ڈی ایس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ ایکشن پرفارم نہیں کرتی, وہ صرف انفارم کرتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی ملیشیس ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے یا اس میں کوئی غلط چیز ہے یا ہارمفل ہے آپ کے لیے, ایسا بس وہ انفارم کر دیتی ہے. اس میں کوئی ایکشن پرفارم نہیں کرتی. جبکہ آئی پی ایس جو ہوتا ہے وہ ایکشن پرفارم کرتا ہے. اب ورک آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آئی ڈی ایس ہے اس میں ریکوائر ہوتا ہے پرسن کا کہ وہ دیکھے اور اکارڈنگلی اس کے ایکشن پرفارم کرے اس رزلٹ کے جو یہ پرووائڈ کرے گی اسے. اور آئی پی ایس کیا ہوتا ہے کہ یہ ایکشن پرفارم کر دیتے جو ہم نے اس میں دیا ہوتا ہے اس وائرس کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. اگزامپل دیکھی جائے تو آئی پی ایس میں فائر وال ہے جو کہ فلٹر کرتی ہے پیکٹ بیسڈ کنٹینٹ کو. اب کچھ ٹولز آئیں گے. ٹھیک ہے, جو کہ آئی ڈی ایس میں یوز ہوتے ہیں اور یہ کچھ ٹولز ہیں جو آئی پی ایس میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان ٹولز کے ذریعے ہم اپنا ان کے کام لے سکتے ہیں. تو یہ میرا آج کا ٹاپک تھا. تھینک یو. اللہ حافظ.